الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا جو سبق ہے چیپٹر نمبر 10 پاکستان کی تہذیب و ثقافت۔ جس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ میجر شبیر شریف شہید کے بارے میں تھا کہ 1971 کی جنگ میں انہوں نے کس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کے ساتھ بہادری سے لڑے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ پاکستان ایک ملک ہے اور اس میں مختلف ثقافت، مختلف تہذیب کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کا کلچر جو ہے وہ مختلف ہے، ہر صوبے کی ایک الگ پہچان ہے، اور یہی ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس میں جو شروع میں ہم سے سوال پوچھے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ایک ترتیب سے چلیں گے۔ تو ہمارا آج کا جو SLO ہے وہ یہ کہ تہذیب و ثقافت کی تعریف سے بچوں سے واضح کریں۔ تو تہذیب و ثقافت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تہذیب کہتے ہیں کسی بھی قوم کی یا ملک کی جو ترقی ہوتی ہے، جو اس کے حال احوال جو باہر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ تہذیب کہلاتی ہے، اور اس کو سویلائزیشن کا ورڈ آپ انگلش میں یوز کر لیتے ہیں اس کے لیے۔ اسی طرح ثقافت کہتے ہیں کلچر کو، یعنی کہ کسی بھی قوم کی جو تہوار ہوتے ہیں، اس کے فنون ہو گئے، اس کے عقائد، اقدار، زبان، لباس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ثقافت میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ شروع میں ہمیں دو سوال دیکھنے کو ملتے ہیں کہ صوبہ پنجاب کا ثقافتی لباس کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صوبہ پنجاب کا جو ثقافتی یا روایتی لباس ہے وہ سر پہ پگڑی ہوتی ہے، کرتا ہے، اور نیچے تہبند ہے یا شلوار ہے۔ اور صوبہ سندھ میں آپ چلے جائیں تو وہاں ایک سندھی ٹوپی جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح وہاں ایک چادر ہے جو لوگ اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں، اجرک کہتے ہیں جسے، یہ اس کی جو ہے وہ ثقافت کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں شروع میں کچھ الفاظ ہیں جو ہمیں تلفظ کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ ایسے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ حامل کہتے ہیں اٹھانے والا۔ رسم کی جمع رسوم ہے۔ مشترکہ کہتے ہیں جس میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ نیوٹرل کا ورڈ بھی آپ یوز کر لیتے ہیں۔ وحدت کہتے ہیں واحد سے ہے، آہد سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا۔ تہوار جو ہے وہ ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں میلے وغیرہ، مجلسیں وغیرہ آ جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں آ جاتی ہیں۔ تو سبق میں ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو شروع میں پاکستان کے 4 صوبوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ چونکہ سارے مسلمان ہیں تو وہ ایک انگوٹھی کی طرح ہیں، جس انگوٹھی میں نگینے لگے ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے، اس کی طرح وہ جڑ کے رہتے ہیں، لیکن ان کے جو ہے وہ ان کا جو رہن سہن ہے، رسم و رواج ہیں، ان کی جو عادات ہیں، ان کی زبان ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی بھی اگر آپ بات کر لیں تو اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس سبق کا جو ریڈنگ جو ہے ہم نے آج کرنی ہے، پہلا ہی پیج ہے جس کی ہم ریڈنگ کریں گے، اس کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا خلاصہ رکھ دیتا ہوں۔ تو ریڈنگ آپ نے اس کی دیکھ لینی ہے، کہ مشکل لفظ ہو تو وہ بھی پوچھ لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، یہاں 4 صوبے، پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں جس میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ، ان کا جو رہن سہن ہے، وہ لباس، زبان ایک دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان ایک ایسی وحدت ہے جس میں 4 صوبوں کے رنگ شامل ہیں۔ ہر صوبے کی اپنی الگ پہچان ہے، اپنی زبان اور اپنی ثقافت ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی تہذیب و ثقافت ہے، ان کے لباس ان کی صدیوں پرانی روایات کے امین ہیں، یعنی کہ
اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت پرانی باتیں ہیں، یہ روایت بہت پرانی ہے۔ تو پاکستان میں صرف مسلمان بھی نہیں رہتے بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان میں رہتی ہے۔ تو ان مذاہب کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنے تہوار اپنے دینی جذبے سے مناتے ہیں اور اس ملک کی خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو نیچے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں ان کی ایک آپ کے سامنے کچھ نام ہیں کہ پاکستان میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں میں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے اور عاشوراء وغیرہ شامل ہیں۔ اور اسی طرح ہندو جو ہیں وہ دیوالی، دسہرہ، راکھی اور ہولی وغیرہ مناتے ہیں، جبکہ عیسائی جو ہیں وہ ایسٹر اور کرسمس جیسے مذہبی تہوار جو ہے وہ مناتے ہیں۔ تو اور سکھ جو ہیں وہ بابا گرو نانک کا جنم دن اور بیساکھی کا میلہ جو ہے وہ کا ایک تہوار ہے ان کے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ شروع میں ہمیں جو ہے وہ ایک انٹروڈکشن سا مل گیا ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی تہذیب و ثقافت ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سب پیج کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ٹھہرے اور بتائیں میں ہمیں یہ 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ کیا پاکستان کے سب صوبوں کی ثقافت یکساں ہے؟ نہیں، ظاہری سی بات ہے، ہر صوبہ جو ہے وہ مختلف ثقافت رکھتا ہے، وہاں مختلف روایات ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح کیا سب پاکستانی ایک ہی زبان بولتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر پاکستانی ایک زبان نہیں بولتا، ہر قوم کی مختلف زبانیں ہیں، ہر صوبے میں آپ چلے جائیں آپ کو ایک علیحدہ زبان مل جائے گی، پاکستان میں صرف ایک زبان نہیں بولی جاتی۔ بس یہی ہمارا آج کا سبق تھا۔ تو لیکچر جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، نہیں سمجھ آتا تو دوبارہ سن لیا کریں۔ اور ہوم ورک میں آپ نے اس پیج میں سے 10 الفاظ لے لینے ہیں اور ان کے میننگ جو ہے وہ لکھنے ہیں اور مجھے آپ نے بھیج دینے ہیں، تو میں انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو واپس بھیج دوں گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔